سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم ہر شخص کو چاہیے. مجھے بھی لگا, میں نے جیسے بولا کہ بابر اعظم جیسا پلیئر ہر کوئی نہیں ہے کہ جو آئے اور آگے چھا جائے. نہ تو میں طوطا ہوں نہ میں چڑیا ہوں. جی حفیظ, یہ بتائیے گا کہ کون سا ایسا لمحہ جب آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے, کس چیز نے آپ کو ابھارا؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 30 سال سے اگر کوئی زیادہ ہو گیا ہے 31-32, تو اس کے لیے پھر پالیسیاں بدلی جانی چاہیے یا اس کے تجربے سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے؟ جو تجربے والی بات کر رہے ہیں آپ 30 سال والی, میرا خیال ہے اس کے اوپر تو نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ آپ جو بگیسٹ کرائٹیریا ہے آپ کا جو آپ نے ہٹ کرنا ہے ہر حال میں, وہ ہے آپ کی پرفارمنس اور آپ کی پریزنٹیبل فٹنس. اگر آپ ان دونوں کرائٹیریاز پہ پورے اتر رہے ہیں اور آپ سب سے پہلا کرائٹیریا تو اوبیسلی آپ کی کریڈیبلٹی ہے, آپ کی آنیسٹی ہے کہ آپ کس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ پرفارمنس دے رہے ہیں اور اگر آپ فٹ ہیں تو آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے جب تک آپ ان کرائٹیریاز پہ ہٹ کر رہے ہیں. اور اگر 20 سال کا لڑکا وہ نہیں کر پا رہا تو اس کی جگہ نہیں ہے, اور اگر 40 سال کا کر رہا تو اس کی جگہ بنتی ہے. تو یہ تو ڈبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح تو 30 سال کے بعد تو میرا اپنا خیال ہے کہ میرے کیریئر کا جو بگیسٹ ہائی تھا وہ آفٹر 30 ایئرس تھا, جب مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی کہ کرکٹ کے سارے معاملات اس میں ایز اے بیٹسمین ایز اے بالر. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف 30 سال کے بعد ہی آپ کو میچورٹی آتی ہے. کئی پلیئرز لائک بابر اعظم جو بہت ارلی ایج میں آئے اور آگے چھا گئے. ہر شخص ایسا نہیں ہوتا. آپ کو محنت اور اسٹرگل کا پیریڈ جو ہے آپ کو گزارنا پڑتا ہے. اس میں 2 سال لگ سکتے ہیں, اس میں 5 سال لگ سکتے ہیں. تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ شخص جو محنت کر کے دوبارہ واپس آتا ہے, اگر وہ 30 سال کا بھی ہے 32 سال کا بھی ہے, اور اگر اگلے 5 سال 7 سال وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں عمر کا کوئی ایسا فیکٹر ہے. مومنٹ کون سا تھا جب آپ کو یہ لگا کہ جی مومنٹ میں 2018 کے اندر 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد میں نے ذاتی طور پر یہ سوچا تھا کہ شاید اس کے بعد میں پاکستان نہ کھیل سکوں. لیکن مجھے لگا فیملی نے, بیگم نے, وہ تو ابھی بھی نہیں چاہتی پرسنلی, وہ یہی چاہتی ہے کہ آپ کھیلتے رہیں. لیکن اس کو بھی سمجھایا کہ زندگی کا یہ سفر ہے اور اس کے اندر خوشیوں کے ساتھ علیحدگی زیادہ بہتر ہے, نہ کہ کسی بھی طریقے سے تکلیف کے ساتھ اس میں سے علیحدگی کی جائے. تو میں اپنے ریٹائرمنٹ کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں, ہمیشہ رہوں گا کہ میری جو ریٹائرمنٹ ہے اس کی خوشیوں کے ساتھ میں علیحدہ ہو جاؤں. تو یہی سوچ تھی میری پہلے بھی اب بھی. تو میں پچھلے 2 سال کے اندر 2020 سے پہلے یہ T20 ورلڈ کپ ہونا تھا, جو میں نے پہلے بھی بات کر چکا کہ میری خواہش تھی کہ میں پاکستان کے ورلڈ کپ وننگ اسکواڈ کا حصہ بن سکوں. یہی سوچ لے کے جب میرا 2019 کے اینڈ کے اندر کم بیک ہوا تو 2020 میں نے اسی سوچ کے ساتھ کھیلا کہ میں اس سال ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا. یہ میرے دل کی بات, میں نے کسی سے شیئر نہیں کی. لیکن کیونکہ وہ کووڈ کی وجہ سے 2021 میں چلا گیا تو میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو پش کرتا رہا ہر دن کہ میں بائی کرائٹیریا آف فٹنس, بائی کرائٹیریا آف پرفارمنس میں کبھی بھی نیچے نہ جاؤں. اور میں خوش ہوں, شکر گزار ہوں اپنے تمام ٹرینرس کا بھی جنہوں نے مجھے پش کیا ٹو ریچ دیٹ لیول اور مینٹین دیٹ لیول. تو یہ بات تو 2019 میں میرے دماغ میں تھی کہ میں اس کو چھوڑ کے سائڈ کر دوں, لیکن شاید آج وہ وقت تھا کہ میں نے 2021 کا ورلڈ کپ بھی کھیلا, اس میں کوشش کی, اور جب وہ نہیں پوری ہو سکی تو اوبیسلی ایک مایوسی بھی تھی میرے دل کے اندر کہ ایک بڑا بہترین موقع جو ہمارے پاس تھا, جس کہ اپنی پیک ٹائم کے اوپر ہماری ٹیم کھیلتی تھی, انفارچونیٹلی ہم وہ نہیں لے سکے. دین آئی ڈیسائیڈیڈ, اس لیے جو نیکسٹ اپرچونیٹیز تھی میں نے خود ان کو منع کر دیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے دیٹ, کیونکہ میرے دل و دماغ میں وہ چیز کافی حد تک میچور ہو چکی تھی کہ دس از دا ٹائم دیٹ آئی شوڈ لیو. تو میں کیونکہ باہر چلا گیا اس کے بعد لیگس کے لیے, تو واپس آیا ہوا پا کے میں نے اس کو اسی لیے آپرچونیٹی اناؤنس کیا. حفیظ, آپ نے پہلے بھی کہا کرکٹ چھوڑ, لیکن سابق ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا کہ ہمارے پاس اسپنرز کو کھیلنے کے لیے ابھی پلیئرز تیار نہیں ہے, لہٰذا ہمیں حفیظ اور شعیب کی بڑی ضرورت ہے, دوبارہ ٹیم میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ چھوڑ رہے ہیں تو ینگسٹرز اویلیبل ہو گئے ہیں نیشنل ٹیم کو آپ ریپلیس کرنے کے لیے؟ دوسرا یہ کہ اگر پی سی بی آپ کو مستقبل ٹیم میں کوئی آفر کرتا ہے ٹیم کے ساتھ تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پلیئرس تو سارے ریڈی ہوتے ہیں, کیونکہ جو بھی پاکستان کے لیے کھیلتا ہے وہ اسٹرگل اور محنت کے بعد پہنچتا ہے. ہاں انٹرنیشنل لیول پہ سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم ہر شخص کو چاہیے. مجھے بھی لگا, میں نے جیسے بولا کہ بابر اعظم جیسا پلیئر ہر کوئی نہیں ہے کہ جو آئے اور آگے چھا جائے اور بہترین پرفارمنس دینا شروع کر دے. تو میرے نزدیک تمام جو پلیئرز موجود ہیں پاکستان کے لیے وہ اپنی پرفارمنسز کے ساتھ ارن کر کے اس اسٹیج پہ آئیں, اینڈ آئی وش دیم آل دا بیسٹ کہ وہ پاکستان کے لیے جہاں بھی کھیلیں,
چاہے وہ باؤنسی ٹریک ہوں, چاہے وہ اسپن ٹریک ہوں, چاہے وہ بیٹنگ ٹریک ہوں, وہاں پہ پاکستان کو کامیابی جو ہے وہ دلوائیں انشاءاللہ. اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ میں جاب سیکر نہیں ہوں, اور میری اللہ سے ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ میں جاب سیکنگ زون میں کبھی نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی خوبصورت اپرچونیٹیز یا آپشن دی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اللہ ہی اس کے لیے میرے لیے بیسٹ فیصلہ کرے, کیونکہ نہ تو میں طوطا ہوں نہ میں چڑیا ہوں. تو میں تو اتھارٹی کے ساتھ کام کرنے والا بندہ ہوں. اگر میں واقعی کسی جگہ پہ ویلیو ایڈ کر سکا, اگر میں کسی جگہ کے اوپر پاکستان کے لیے مزید سروسز دے سکا جس میں کوئی چینج اچھی لا سکوں, بہتر طریقے سے وہ کام کر سکوں, تو اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا. لیکن اس سے پہلے میں اس پروسیس کو ضرور پورا کروں. میں کبھی بھی وداؤٹ پروسیس کسی اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے ریڈی نہیں.